بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ دیکھیں اس وقت پیمرا کا ایک قانون موجود ہے اور یہ قانون بنایا گیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں، جب وہ کہا کرتے تھے کہ نواز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، یہ سب اور باقی شریف فیملی جن کے اوپر کیسز ہیں، پیپلز پارٹی کے جن لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، بلکہ جو سزا یافتہ ہیں، جو مجرم ہیں، ان کا کوئی نشر و اشاعت نہیں ہونی چاہیے، ان کو نہ ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے نہ ان کو پبلش ہونا چاہیے، کسی قسم کے ان کے براڈ کاسٹ ٹیلی کاسٹ رائٹس نہیں ہونے چاہیے۔ تو اسی وجہ سے پیمرا کا قانون اسی وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس وقت بھی ہم لوگ، میں ان لوگوں میں شامل تھی، ان صحافیوں پہ جب ہم نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ مت کیجیے، یہ دس ول کم بیک ٹو ہانٹ یو، کہ آپ ایسا ایک غلط قانون بنا رہے ہیں، ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، باقی بہت سی اور غلط قوانین، باقی بہت سی فاؤل پریسیڈنٹس کی طرح، اور وہی ہوا ہے۔ اور آج میرا کہنے کا مقصد، میرا یہ بات کرنے کا مقصد، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کسی پہ بین کی حامی ہوں، قطعاً میں اس چیز کی حامی نہیں ہوں، کیونکہ جی چلنی چاہیے عمران خان کی تصویر، چلائیں ان کی ویڈیو، لیں ان کا نام، کیوں نہیں آپ ان کا نام لیتے، کیوں بانی پی ٹی آئی کے طور پہ آپ ان کو مخاطب کرتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز پہ، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو باور کروانا ہوگا کہ جب آپ یہ کام کرتے تھے اور آج آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ بھی سیاسی منافقت ہوگی کہ آج آپ کہیں گے جی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو کہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ ہیومن رائٹس کی بھی خلاف ورزی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل رائٹس کی یا بیسک رائٹس کی خلاف ورزی ہے، اور جب آپ کے مخالفین کے اوپر آ جائے تو پھر یہ درست ہو جائے، پھر یہ آپ کی ڈویلٹی، ڈپلیسٹی، یہ ہپوکریسی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو لائیو سٹریم آج نہیں ہوا، اچھا ایک تو یہ کہ پورا نیب کیس جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو گیا، اور جو لیک تصویر ہے عمران خان کی وہ کیس کے اوپر حاوی ہو گئی۔ دیکھیے، ایک تو میں اس کے بڑے خلاف ہوں کہ یہ بانی چیئرمین، بانی پی ٹی آئی چیئرمین، بھائی کیوں؟ عمران خان کہو یار، جانی چیئرمین کہیں؟ ہاں جانی کہہ لیں، دل دا جانی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ لیکن کیوں بھائی بانی چیئرمین؟ کیا کیوں فار وٹ؟ اور کیوں نہیں تصویر چل سکتی؟ ہاں، اس کے میں اس وقت بھی خلاف تھا کہ جب سزا یافتہ مجرم کو تقریریں نہیں کرنی چاہیے، جس طرح وہ ایک سپریم کورٹ کی کانفرنس میں نواز شریف صاحب نے وہاں سے تقریر فرمائی تھی، آج میں اس کے خلاف ہوں، آج عمران خان صاحب کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ اس میں وہ تھے سپریم کورٹ کی اجازت کے بعد پٹیشنر، مدعی اس کیس میں اگر وہ اپنے دلائل دینا چاہتے وہ سپریم کورٹ کو دینا چاہیے تھا، اور سپریم کورٹ جس طرح لائیو سماعت فائزہ قاضی صاحب کروا دیتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے مجرم، ایک تھا مفرور اشتہاری۔ وہ مفرور اور اشتہاری لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو عدالتیں بلا رہی تھی، ان کو کہہ رہی تھی کہ آپ نظام کی تضییق کر کے گئے، جھوٹ بول کے گئے، اب آپ وہاں بیٹھ کر اس نظام پر ہنس رہے ہوں گے، اور بار بار بلا رہے تھے، وہ نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ جب وہ آ نہیں رہے عدالتوں کے کہنے پہ، ایک ہمارے کچھ صحافیوں نے وہ ایک درخواست بھی دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پہلے سرنڈر کریں۔ عمران خان تو گرفتار ہے نا، اریسٹ ہے، جیل میں ہے، سرنڈر کیا ہوا، تو ان کا تھا کہ پہلے سرنڈر کریں، اپنا اشتہاری پن ختم کریں، اس ملک میں آئیں۔ میں کمنٹ کرنا چاہوں گی، دیکھیں لائیو سٹریمنگ جو ہے، ایک تو 2 رکنی ججز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے جسٹس میاں محمد مظہر کے حوالے سے، اور اس میں ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ سینئر یونٹ جج، لیکن وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ لائیو سٹریم کون سے مقدمات ہوں گے؟ صرف جو 184(3) کے تحت ہے۔ 2013 تھا آئی تھنک جب چیف جسٹس افتخار چودھری کا اسی کورٹ روم نمبر 1 میں ان کے اعزاز میں جو ہے ایک الوداعی جو ریفرنس ہوتا ہے ججز کا فل کورٹ کا، وہ ہو رہا تھا وہاں پر۔ وہاں سے ایک تصویر ویڈیو لیک ہو گئی تھی جو تمام چینلز نے چلائی تھی، اور جسٹس تصدق جیلانی بن رہے تھے نئے چیف جسٹس افتخار چودھری کے بعد، تو انہوں نے لائن حاضر کر دیا تھا، توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پوری اس پہ انویسٹیگیشن کروا دی۔ یہ چیف جسٹس کا سول پریروگیٹو یا سول ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کسی مقدمے کو لائیو سٹریم کرنے کا کہے یا نہ کہے، ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ قاضی فائزہ نے پہلے دن لائیو سٹریم کی تھی، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ بڑا توہین کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کو نہیں کرنی مقدمات کی لائیو سٹریمنگ۔ یہ چیف جسٹس کا سول پریروگیٹو ہے، ان کی مرضی ہے، آپ ان کو سوال کرنا چاہتے ہیں بے شک آپ ان سے سوال کریں، چیف جسٹس کا یہ ڈسکریشن ہے، یہ چیف جسٹس کی مرضی ہے، ان کا ڈسکریشن ہے بائی رول، یہ ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ کسی مقدمے کی یوٹیوب پہ کرتے ہیں لائیو سٹریمنگ کہ نہیں کرتے، کسی کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، اس پہ سوال کرنا ہے تو چیف جسٹس سے بے شک سوال کر سکتا ہے پاکستان کے کوئی بھی شہری، کوئی اپلیکیشن لے کے بھی جا سکتا ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس کو اپوز کر چکی ہے نا، بیرسٹر گوہر کہہ چکے ہیں
کہ لائیو اسٹریمنگ غلط ہے, لائیو اسٹریمنگ مقدمات کی نہیں ہونی چاہیے, تو اب آپ کا چھچھندر بن گیا ہے گلے کا. آپ ڈالیں گے اگر درخواست کہ جی لائیو اسٹریمنگ کروائیں, تو آپ کا اپنا بیانیے آپ کو ہانٹ کریں گے, آپ کے ماضی کے بیانات آپ کو ہانٹ کریں گے. یہی تو مسئلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, کنفیوژن, کوئی ایک اسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. دے ہیو اے جیلی اسٹیٹ, ان کا کوئی جیلی سٹینس, کوئی سٹینس نہیں ہے. دے جسٹ ہیو اے جیلی سٹینس. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ وکیل بھی نہیں ہے, عمران خان کی بات کر رہے تھے, وہ وکیل بھی نہیں ہے, وہ کیا دلائل دے پائیں گے مجھے, کیا عدالت کو کنونس کریں گے. اس پر اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وہ پٹیشنر ہیں, ان کا حق ہے, ہم ان سے حق نہیں لے لیتے. پھر سماعت میں 5 منٹ کا وقفہ ہوا, پھر پیچھے گئے. اس کے بعد سارے ججز غالباً انہوں نے کنونس کیا ہوگا یا زیادہ رائے اس حق میں آئی ہوگی کہ بلایا جائے, پھر بلایا گیا. بولنے والوں کا کوئی پتہ نہیں چلا, ایک خاموش بیٹھا ہوا تو اس کی تصویر ساروں پہ حاوی ہو گئی. کیا فائدہ اسے چپ بٹھانے کا اور نہ دکھانے کا, کب تک کریں گے؟ پورے ملک کی سیاست, پورے ملک کی گفتگو, پورے ملک کی صحافت, پورے ملک کی 19, 20, 21, 22 سارا اسی کے گرد گھوم رہا ہے. معافی مانگیں گے, نہیں مانگیں گے. ایک بیان آ گیا, نہیں آ گیا. ادھر سے آ گیا, نہیں آ گیا. میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. وہ ان کو سزائیں ٹھیک تھی, سزائیں غلط تھی. اور آج یہ کیس, آج وہ کیس, سارا انہی کی طرف چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ ساکھ لیس حکومت ہے, مقبولیت لیس, فارم 47 کی جعلی حکومت ہے. تو اس لیے جب یہ مبینہ طور پر, چاروں مبینہ لگا دیجیے گا, مبینہ طور پر یہ بڑی مہربانی, شکریہ. بڑا کیوٹ سے سوال ہیں, میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں ہم 90s والا پاکستان ہے اور ہم سارے بیوقوف ہیں. اب مجھے بتائیے, پہلے والا غلط, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ 90 کا پاکستان نہیں ہے, آپ کی بیوقوفی والی بات میرا خیال ہے کافی تو کیا اسی وجہ سے تو نہیں وہ بنا رہے, ان کو یار بتا دیں کہ میں اب کچھ بہتر ہو گیا ہوں. اچھا, پہلی بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے استعفیٰ نواز شریف کو بھجوا دیا. اچھا, پارٹی کو بھجوایا, نواز شریف کو نہیں بھجوایا, سیکرٹری جنرل کو بھجوایا. اچھا, سیکرٹری جنرل کو بھجوا دیا. اچھا چلو اس کو آگے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایک فیصلہ مجھے شہباز شریف صاحب کا بتائیں جو نواز شریف کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا ہو. تو وہ اب ایک کوئی فیصلہ جو شہباز شریف صاحب اکیلے کر رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون کا کوئی ایسا چیز جو نواز شریف صاحب کے بغیر ہو رہی ہو. اب ٹھیک ہو گیا, اب ہو گیا کہ انہوں نے پہلے نواز شریف صدر, پھر شہباز شریف صاحب صدر, پھر مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر, اور پھر اب نواز شریف صاحب صدر. آپ کو یہ ایشو نہیں ہے کہ صدارت بدل کر آپ مقبولیت یا ساکھ مل جائے گی. ٹھیک ہے, پھر مقبولیت یا ساکھ یہ ملے گی جب یہ سوال آپ کا جواب دیں گے کہ آپ ڈیل کر کے گئے تھے کہ نہیں, آپ ڈیل کر کے واپس آئے ہیں کہ نہیں. PDM 1 کی پرفارمنس اتنی وہ ریکارڈ ساز بری کیوں رہی, اور اب آپ فارم 47 پر مبینہ طور پر آپ حکومت بنا کر بیٹھے ہیں. تو یہ اصل مینڈیٹ ہے آپ کا, حکومت مبینہ نہیں بنی, حکومت اصل میں بنی. آپ کی اپنی سیٹ جو ہے یہ اصل جیتی ہوئی ہے, جو ایک سیٹ ہے. یہ وہ سوال ہیں, وہ یہ صدارت بدلنے سے اس کا کوئی ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.